آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو فوراً سبسکرائب کیجئے، ساتھ ہی بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ مزید آنے والی ویڈیو جو وقتاً فوقتاً آپ کے لیے اس چینل پر اپلوڈ کرتے ہیں وہ آپ کو وقت پر ملتی رہیں اور آپ ان سے مستفید ہوتے رہیں۔ آئیے بائبل مقدس کو کھولیں اور ہم نکالیں مقدس متی رسول کی معرفت لکھی گئی انجیل پاک، اس کا 7واں باب اور اس کی 24ویں آیت سے 27ویں آیت تک میں آپ کے سامنے پڑھوں گا۔ خدا کے پاک کلام میں اس طرح مرقوم ہے، پس جو کوئی میری یہ باتیں سنتا اور ان پر عمل کرتا ہے وہ اس عقل مند آدمی کی مانند ٹھہرے گا جس نے چٹان پر اپنا گھر بنایا، اور میں برسا اور پانی چڑھا اور آندھیاں چلی اور اس گھر پر ٹکریں لگی، لیکن وہ نہ گرا کیونکہ اس کی بنیاد چٹان پر ڈالی گئی تھی۔ اور جو کوئی میری یہ باتیں سنتا ہے اور ان پر عمل نہیں کرتا وہ اس بے وقوف آدمی کی مانند ٹھہرے گا جس نے اپنا گھر ریت پر بنایا، اور میں برسا اور پانی چڑھا اور آندھیاں چلی اور اس گھر کو صدمہ پہنچایا اور وہ گر گیا اور بالکل برباد ہو گیا۔ خدا ان کے کلام کے پڑھے جانے پر اس کی برکت ہو۔ پچھلے اتوار کی عبادات میں ہم ایک موضوع پر خدا کا پاک کلام سن رہے ہیں، اسے ہم کنٹینیو رکھے ہوئے ہیں، ہاؤ یو لینگ فاؤنڈیشن آف یور ہوم۔ آپ اپنے گھر کی بنیاد کیسے رکھ رہے ہیں؟ گھر اینٹوں کا ہو، گھر خاندان فطرتی نیچرل جو گھر ہے وہ ہو، یا کلیسیا ہو، روحانی گھر ہو، کسی طرح کا بھی گھر لے لیں، ہم یہ سیکھ رہے ہیں کہ اگر اس کی بنیاد مضبوط ہوگی تو گھر تعمیر کیا جائے گا، طوفان آئیں گے، آندھیاں چلیں گی، ٹکریں لگیں گی، لیکن وہ گھر جو چٹان پر رکھا گیا ہے، جس کی بنیاد مضبوط ہوگی وہ کبھی نہیں گرے گا، ہے نا؟ اگر بنیاد جسے پنجابی میں کہتے ہیں نی، اگر نی مکان دی کمزور ہوئے تو زلزلہ آ جائے، طوفان آ جائے، ہے نا، تو گھر کی جاندہ ڈگ کرتا ہے۔ لیکن اگر نی مضبوط ہوئے گی تو طوفان آندھیاں، ہے نا، تسی دیکھیا ہے کہ دریا دے وچ بھی نیاں رکھیاں جاندیاں، ہے نا، اور 100 سال تک وہ گردے نہیں، طوفان آندے نے، سیلاب آندے نے، تو کیوں گردے نہیں؟ پل کیونکہ انہاں دیاں نیاں جڑیاں نے بڑیاں مضبوط ہوتی ہیں۔ اس طرح روحانی زندگی ہے نا، اگر روحانی زندگی جڑی خدا نال چلنا ہے وہ دیاں بنیاداں بھی مضبوط ہون گیاں، تو پھر جنہیں مرضی طوفان آن، آزمائشان، مصیبتان، ہے نا، بے دینی کے طوفان آئیں، جو مرضی ہو جائے، وہ گھر قائم رہے گا، رشتہ خدا کے ساتھ قائم رہے گا اور وہ کبھی نہیں گھر گرے گا۔ تو ہم پچھلے دنوں میں یہ سیکھ رہے ہیں
کہ خداوند یسوع مسیح روحانی زندگی کی کلیسیا کی بنیاد ہے. وہ ہماری جو بنیاد ہے کلیسیا کی، اس کا بنیادی پتھر بھی ہے، فاؤنڈیشن سٹون بھی ہے، کارنر سٹون بھی ہے. ہم نے ڈیٹیل کے ساتھ سیکھا اور حوالہ جات کے ساتھ سیکھا. اور پھر ہم نے یہ بھی سیکھا پچھلے اتوار کی عبادات میں، اگر کسی کو یاد ہو، کہ ہم نے کیا سیکھا تھا کہ نہ خداوند یسوع مسیح صرف بنیاد ہے یا کارنر سٹون ہے، بلکہ وہ انسان اور خدا کا درمیانی بھی ہے. درمیانی بھی کیا ہے؟ ایک ہی ہے، جس کا نام یسوع مسیح ہے، جس کے وسیلے سے ہم دعا کرتے ہیں، خدا سنتا ہے. درمیانی ایک ہی ہے. پھر ہم نے یہ بھی سیکھا پچھلے اتوار کی عبادت میں، میں دہراتا ہوں، کہ ہمارے ایمان کا بانی کوئی مقدسین میں سے نہیں. یہ بائبل میں سے ہم نے پڑھ کے سنا سیکھا کہ ہمارے ایمان کا بانی بھی کون ہے؟ خداوند یسوع مسیح ہے، جس پر ہمارا ایمان ہے. اور پھر ہم نے کیا سیکھا تھا کہ خداوند یسوع مسیح ہی واحد خدا کا بیٹا اور خدا بھی ہے، کہ جس نے موت پر بھی فتح پائی اور قبر پر بھی فتح پائی اور گناہ پر بھی فتح پائی. اور نہ صرف گناہ پر فتح پائی بلکہ وہ گناہ معاف بھی کرتا ہے. ہاللیلویہ. اس لیے گناہ بھی معاف کرتا ہے. تو ہم نے سیکھا تھا پچھلے اتوار میں کہ وہ بیٹا بھی ہے اور خدا بھی ہے، معاف بھی کرتا ہے. اور پھر ہم نے یہ بھی سیکھا تھا کہ وہ آسمان پر چڑھ گیا خدا کی دائیں طرف. اور میں نے مینشن کیا تھا کہ سوا خداوند یسوع مسیح کے، خدا کے بیٹے کے، کوئی ابھی تک آسمان میں نہیں گیا. بائبل میں سے ہم نے پڑھ کے سنا کہ آسرائی نہیں، نہ ایلیا، نہ ہنوک، نہ کوئی مقدسین میں سے کوئی اور، نہ کوئی داؤد بادشاہ، نہ ابراہم، کوئی نہیں آسمان پر چڑھا. ایک ہی چڑھا ہے جو نیچے اترا، جس کا نام خداوند یسوع مسیح. اور ایک ہی ہم نے سیکھا کہ قبر خالی ہے، جو مر کے اور تیسرے دن جی اٹھا اور آسمان پر چڑھ گیا. اور ایک ہی قبر خالی ہے، وہ خداوند یسوع مسیح کی ہے. ہاللیلویہ. کیونکہ وہ زندہ ہے اور ابدالباد زندہ رہے گا. اور آج ہم اور آگے تھوڑا سا سیکھتے ہیں اور پھر پڑھتے بھی ہیں بائبل مقدس میں. ہم نکالیں کرسیوں کے نام، پولس رسول کا خط، اس کا 3 باب نکالیں اور اس کی پڑھیں گے ہم 11ویں آیت. جب کوئی خداوند یسوع مسیح کو قبول کر لیتا ہے، نجات پا لیتا ہے، خدا اسے معاف کرتا ہے، وہ اس کے حکموں پر عمل کرتا ہے، پانی کا بپتسمہ لے لیتا ہے، تو پھر برکت پہلی تو یہ ہے کہ وہاں نہ کوئی، بائبل میں لکھا، میں پڑھ کے سنا رہا ہوں، نہ پھر کوئی یونانی رہا اور نہ کوئی یہودی اور نہ ختنہ، نہ مختونی، نہ وحشی، نہ سکوتی، نہ غلام، نہ آزاد، صرف مسیح سب کچھ اور سب میں ہے.
جب ہم خدا کے پاس آتے ہیں تو اس کا بیک گراؤنڈ کوئی بھی کیوں نہ ہو، صرف یسوع مسیح ہی سب کچھ ہے ان کی زندگی میں۔ وہ نہ کوئی یونانی ہے، نہ کوئی غلام ہے، نہ کوئی آزاد ہے، نہ کوئی ویشی ہے، نہ کوئی یہودی ہے، نہ کوئی یونانی ہے، بلکہ وہ خدا کا بیٹا اور بیٹی بن گیا، ہاللیلویا، فرزند بن گیا۔ پھر ہم ایک حوالہ پڑھیں، افسیوں پہلا باب 10ویں اور 11ویں آیت، تو پھر اور زیادہ یہاں لفظ کیا لکھا ہے کہ یسوع ہی کیا ہے؟ سب کچھ۔ یسوع کیا ہے؟ سب کچھ۔ سب کچھ صرف خداوند یسوع مسیح ہے، کوئی اور مقدسین میں سے سب کچھ نہیں۔ ہم پھر ایک اور حوالہ پڑھیں تاکہ آپ کو سمجھ آ جائے۔ کلام مقدس میں افسیوں پہلا باب 10ویں 11ویں آیت میں لکھا ہے، تاکہ زمانوں کے پورے ہونے کا ایسا انتظام ہو کہ مسیح میں سب چیزوں کا مجموعہ ہو جائے۔ مسیح میں کیا ہو جائے؟ سب چیزوں کا مجموعہ ہو جائے۔ ایمانداروں میں وہ سب کچھ ہے۔ جب یسوع سب کچھ ہے تو کسی چیز کی باقی ضرورت نہیں رہتی، وہ سب کچھ ہے۔ جس طرح کہتے ہیں یار ہے یہ سارا کچھ ہے نا۔ کوئی ایسا بندہ ہو جو خاندان میں ہو تو ہم کہتے ہیں یار سارا کچھ اے ہو یہ پائیے، جو کچھ گل کرنی ہے اے نہیں کرنی ہے، جو کچھ پوچھنا جے اے دے کول پوچھو، جو کچھ سوال کرنا ہے اے دے نال کرو، جو کچھ مشکل ہے اے دے نال کرو، ساڈا تے سب کچھ کی ہے۔ ایمانداروں کا بھی سب کچھ کیا ہے؟ یسوع مسیح ہے۔ کوئی مقدسین میں سے نہیں، کوئی انسانوں میں سے نہیں۔ اور پھر یہاں میں نے کیا پڑھا ہے 10ویں آیت میں، زمانوں کے پورے ہونے کا ایسا انتظام ہو کہ مسیح میں سب چیزوں کا مجموعہ ہو جائے، خواہ وہ آسمان کی ہوں خواہ زمین کی، اسی میں ہم بھی اس کے ارادہ کے موافق جو اپنی مرضی کی مصلحت سے سب کچھ کرتا ہے، بیشتر سے مقرر ہو کر میراث بنے ہیں۔ کیا میں نے پڑھا ہے لفظ سادہ طریقے سے سمجھاؤں کہ یسوع مسیح سب چیزوں کا کیا ہے؟ مجموعہ۔ کوئی مقدسین میں سے سب چیزوں کا مجموعہ نہیں، چاہے وہ آسمان کی چیزیں ہوں، میں نے لفظ پڑھا ہے، چاہے زمین کی چیزیں ہوں، چاہے ایماندار ہوں، چاہے آسمانی چیزیں ہوں، ساری کائنات میں اور ساری زمین کے اوپر اور آسمان میں اور مقدسین میں یسوع مسیح کی حیثیت جو ہے وہ ایک مجموعہ ہے۔ مجموعے کا مطلب کیا ہے؟ گٹھ، پشتان جو ساری چیزوں کو جوڑے ہوئے ہیں، اور وہ ساری چیزوں کا مرکز ہے، اور ساری چیزوں کو اس نے پکڑا ہوا ہے۔ ایسا گٹھ ہے، ایسا مجموعہ ہے۔ پرانا عہد نامہ ہو، نیا عہد نامہ ہو، چیزیں آسمان کی ہوں، چیزیں زمین کی ہوں، اور کلیسیا ہو، وہ ساری چیزوں کا مجموعہ اور گٹھ جو ہے، گٹھا ہے، اس کا نام یسوع مسیح ہے۔
یہ کوئی شخصیت نہیں ہے۔ وہ تو تاریخ کا بھی مرکز ہے۔ آج دنیا کی تاریخ جو ہے اس کا سینٹر کون ہے؟ آپ پڑھیں گے وہ کتابوں میں، جو نہیں مانتے انہیں پڑھنا پڑتا ہے۔ وہ کیا کہیں گے؟ بیفور کرائسٹ یا اردو میں کیا ہے؟ قبل از مسیح یا بعد از مسیح۔ اس ساری چیزوں کا مجموعہ ہے۔ خداوند یسوع مسیح مرکز ہے، اور وہ بائبل مقدس کا بھی کیا ہے؟ مرکز ہے۔ دیکھتا ہوں ٹائم کتنا ہے، لیکن خداوند یسوع مسیح بائبل مقدس جو خدا کا الہام ہے، جو خداوند کا الہی مکاشفہ ہے، جو سچا کلام ہے، خدا کے منہ سے نکلی ہوئی کیا ہے؟ باتیں ہیں۔ اس کی جو مرکزی شخصیت ہے وہ کون ہے؟ خداوند یسوع مسیح۔ ساری چیزوں کا مجموعہ خدا نے بنا کے ہمیں دے دیا۔ اب کسی چیز کی باقی کمی رہ نہیں۔ میں نے ایک تاکہ میں آپ کو بتاؤں، اگرچہ آج بپتسموں کی رسم ہی ہے، لیکن پھر بھی جس طرح میں اکثر کہتا ہوں کہ یہ جو دن ہے ہمارا سبت مسیحوں کا، یہ پورا دن ہی ایمانداروں کے لیے کیا کیا گیا ہے؟ مخصوص۔ میں ہمیشہ کہتا رہتا ہوں، سن لیں، تو اگر سارے دن میں بھی 2-3 گھنٹے پوری توجہ سے عبادت نہ کریں، کلام نہ سنیں اور نہ سنائیں، تو پھر خدا کا وہ مقصد جو ہے وہ پورا۔ ہم کیا پڑھ رہے ہیں بائبل مقدس میں سے؟ کہ وہ ساری چیزوں کا کیا ہے؟ مجموعہ ہے، جس سے ساری چیزیں جڑی ہوئی ہیں اور اس نے ساری چیزوں کو سنبھالا ہے، وہ مرکز ہے۔ اور وہ خدا کا کلام ہے، اور کلام میں لکھا بھی ہوا ہے کہ خدا نے اپنے کلام سے ساری چیزوں کو کیا کرتا ہے؟ سنبھالتا ہے۔ تو میں نے آپ کو کیا بتایا کہ بائبل مقدس جو خدا کا سچا کلام ہے، لا تبدیل کلام ہے۔ اگر کوئی کہتا ہے پھر دہراتا ہوں کہ کلام بدل گیا ہے، تو پھر کہیں کہ خدا بھی بدل گیا ہے۔ پھر دہراتا آپ کا ایمان مضبوط کرنے کے لیے۔ اگر خدا آپ کی حفاظت کرتا ہے، آپ کے بچوں کی حفاظت کرتا ہے، یہ سارے لوگ مانتے ہیں، تو اپنے منہ سے نکلی باتوں کی حفاظت نہیں کرتا۔ بڑا کمزور خدا ہے۔ ہم ایسے خدا کو مانتے ہیں؟ ہم کیسے خدا کو مانتے ہیں؟ جو ہماری بھی حفاظت کرتا ہے اور اپنے کلام کی بھی حفاظت کرتا ہے۔ ہاللیلویہ! یہ سچا ایک لفظ الہام مکاشفہ ہے۔ اور میں نے آپ کو کیا بتایا کہ ساری چیزوں کا مجموعہ کون ہے؟ اب مجموعہ کا پتہ چل گیا آپ کو۔ اور بائبل مقدس کا مرکز یا مرکزی شخصیت کون ہے؟ خداوند۔ بائبل مقدس کی 66 کتابوں میں ہم دیکھتے ہیں خداوند یسوع مسیح کی شخصیت کیا ہے، اور اس کا مکاشفہ ہر کتاب میں کیا ہے؟ مقام رکھتا ہے۔
اگر تو جلدی سے لکھ لیں گے ٹھیک ہے، نہیں تو میں بتاتا چلا جاؤں گا۔ پیدائش کی کتاب میں خداوند یسوع مسیح جو ہے وہ خالق ہے اور چھڑانے والا ہے۔ اور خالق کون ہوتا ہے؟ خلق کرنے والا کون ہوتا ہے؟ کون ہوتا ہے؟ خدا۔ اس لیے میں سکھا رہا ہوں کہ یسوع مسیح خدا کا بیٹا بھی ہے اور خدا بھی ہے۔ اور پھر آگے خروج کی کتاب میں یسوع مسیح کی حیثیت اور مکاشفہ وہ فسح کا برا ہے۔ احبار کی کتاب میں یسوع مسیح سردار کہن ہے۔ گنتی کی کتاب میں وہ صحرا میں پانی یعنی زندگی کا پانی۔ استثناء کی کتاب میں وہ ہے کہ ہمارے لیے وہ لعنتی بنا تاکہ ہمیں ساری لعنتوں سے آزاد کر دے۔ آمین۔ یشوع کی کتاب میں خدا کمانڈر ہے، کیپٹن ہے نجات کا۔ کون؟ خداوند یسوع مسیح۔ پڑھیں بائبل مقدس کو، جس طرح کہا گیا ہے کہ بائبل کو صرف رکھے نہ بلکہ کیا کریں؟ پڑھیں۔ قضات کی کتاب میں ہمارا خداوند یسوع مسیح کا جو مکاشفہ ہے اور حیثیت ہے وہ ہے نا انصافی سے رہائی دینے والا۔ روت کی کتاب میں بڑا اچھا مکاشفہ ہے کہ وہ ہمارا رشتہ دار ہے۔ یسوع مسیح ہمارا رشتہ دار ہے۔ اس نے جو بھی یسوع مسیح کو قبول کرتا ہے کیا لکھا ہے؟ اس نے اسے خدا کے۔ اور ایک دفعہ یسوع مسیح کی ماں اور بہن بھائی جو تھے باہر کھڑے تھے، یسوع مسیح کلام سنا رہے تھے اور لوگ بھاگے بھاگے آئے کہ دیکھ تیری ماں اور تیرے بھائی باہر۔ کسی کو پتہ ہے یسوع نے کیا جواب دیا؟ بتائیں جلدی سے۔ کون ہے ذرا باہر کھڑے نے؟ میری ماں، میرے بہن بھائی، میری ماں یہ ہے جو خدا کا کلام، جو میرے باپ کی مرضی پر، تو وہ ہمارا رشتہ دار ہے کہ نہیں؟ ہم کس کے خاندان سے تعلق رکھتے ہیں؟ ہمارا خاندان کون ہے؟ ہم خدا کے گھرانے کے لوگ ہیں۔ آپ چھوٹے لوگ نہیں ہو۔ لوگ کہتے ہیں فلانا خاندان، راجپوت کا خاندان، فلانا خاندان، بڑا مشہور خاندان۔ آپ سب سے بڑے خاندان کے ساتھ یسوع مسیح کے وسیلے سے آپ کا تعلق اور آپ کا رشتہ دار یسوع مسیح بن گیا۔ وہ رشتے میں وہ کہتا ہے، بائبل میں لکھا ہے کہ یسوع مسیح ہمیں بھائی کہنے سے نہیں شرماتا۔ جو بڑا ہو، امیر آدمی ہے نا، ہمیں کوئی 6ویں پشتوں واقع ہو گئے، ایسا رشتہ دار تھے۔ میں کہنا کسرا رشتہ دار ہے، کہنے فلاں میں کیا ہوں، پھر اگوں فلاں میں کیا ہوں، پھر اگوں فلاں، ایسا ڈاجے رشتہ دار جی۔ وہ بندے نے پوچھو تسی انہوں جان دے ہو؟ کہندے جی میں تے نہیں جان۔ کیوں یہ نہیں ہوتا کہ نہیں؟ ایویں جڑا مشہور ہو گیا ہے، جہاں کو پیسہ آ گیا ہے، انہوں پہ ہمیں کہنا ہے ایسا ڈا رشتہ دار جی، تانوں پتہ نہیں ایسا ڈا رشتہ دار ہمارے کھانا بھی کھانا ہے ایسی۔ میں آگے پلیٹاں رکھیاں سن، میں آگے گڈی نہیں سی پارکنگ کروائی، وہی جی وہ جاندے نہیں۔
لیکن آپ کو فخر محسوس ہو کہ خداوند یسوع مسیح آپ کا رشتہ دار ہے اور وہ آپ کو جانتا ہے۔ میں اپنی بھیڑوں کو نام بنام جانتا ہوں۔ اگر یسوع آپ کو جانتا ہے تو دوسرا کوئی نام بھی جانے تو فرق پڑ سکتا ہے؟ مجھے بتائیں ذرا۔ آپ فخر محسوس کریں کہ یسوع آپ کو جانتا ہے۔ ہاللیلویہ۔ ایمینہ رشتہ داریاں جگہ دے رہو اٹھ جائیں۔ وہ بیچارہ کو ملنا بھی نہیں، پانچ کی تصویریں پہ لونے ہیں، اور کہنے پڑے یسوع مسیح۔ ایمانداروں، اپنی حیثیت کو دیکھو، خدا نے آپ کو کہاں سے اٹھایا اور کہاں بٹھا دیا ہے۔ ہاللیلویہ۔ اور پھر پہلا سیموئیل میں یسوع مسیح نبی بھی ہے، کاہن بھی ہے، بادشاہ بھی ہے۔ کوئی مذہبی تاریخ میں، کوئی انسانی تاریخ میں کوئی کاہن اور بادشاہ بن ہی نہیں سکتا۔ یہ علم الہیات کی بات آپ کو سکھا رہا ہوں۔ بادشاہ کاہن نہیں بن سکتا اور کاہن بادشاہ نہیں بن سکتا، لیکن ہمارا خداوند یسوع مسیح کاہن بھی ہے، سردار کاہن ہے، اور وہ بادشاہ بھی ہے۔ ہاللیلویہ۔ بلکہ بادشاہوں کا بھی بادشاہ ہے اور نبی بھی ہے، یعنی نبوت کے وسیلہ سے۔ اور پھر میں جلدی سے پڑھتا ہوں، پھر آگے اور چیز رہ گئی تو کنٹینیو رکھ لوں گا۔ دوسرے سیموئیل میں یسوع مسیح کی حیثیت اور مکاشفہ ہے کہ وہ فضل اور محبت کا بادشاہ ہے۔ پہلی سلاطین کے مطابق خداوند یسوع مسیح سلیمان سے بھی بڑا ہے۔ دوسری سلاطین میں کہ وہ قوت والا اور قدرت والا نبی ہے، خداوند یسوع مسیح۔ اور پہلی تواریخ میں وہ ابن داؤد ہے۔ دوسری تواریخ میں ابدی حکمران ہے۔ کوئی ابدی حکمران ہوا ہے؟ نو، وہ ابدی حکمران ہے۔ اور پھر عزرا کی کتاب میں کہ وہ آزاد کرنے والا کاہن ہے۔ نہمیہ کی کتاب میں بحال کرنے والا ہے۔ آسر کی کتاب میں اپنے لوگوں کو بچانے والا ہے۔ ایوب کی کتاب میں خدا اور انسان کا درمیانی ہے۔ زبور کی کتاب میں وہ صبح اور رات کا گیت ہے۔ امثال کی کتاب میں وہ ہماری حکمت ہے۔ وائس کی کتاب میں ہماری زندگی کا مقصد ہے۔ غزل و غزلات کی کتاب میں وفادار اور محبت کا بانی ہے۔ ایمان کا بانی بھی ہے اور محبت کا بانی بھی ہے۔ یسایا نبی کی کتاب میں خداوند یسوع مسیح غمخوار خادم ہے۔ اور یرمیہ کی کتاب میں آنسو بہانے والا خداوند یسوع مسیح ہے۔ نوح کی کتاب میں خدا کے غضب کو بجھانے والا ہے۔ حزقیل کی کتاب میں ابن آدم ہے۔ دانیل کی کتاب میں ہمارے ساتھ آگ میں چلنے والا ہے۔ ہوسیہ کی کتاب میں اس کا لقب ہے کہ وہ وفادار شوہر ہے۔ یوئیل نبی کی کتاب میں اپنے لوگوں کے ساتھ کھڑا ہونے والا ہے۔ آموس کی کتاب میں مظلوموں کو انصاف دینے والا ہے۔ عبدیہ کی کتاب میں بدکاروں کی عدالت کرنے والا ہے۔ یونا کی کتاب میں عظیم مشنری ہے۔ میکا کی کتاب میں
ہمارے گناہوں کو سمندر میں پھینکنے والا ہے۔ نحوم کی کتاب میں دنیا کے مستقبل کا اعلان کرنے والا ہے۔ حبقوق کی کتاب میں نا انصافی کو کچلنے والا ہے۔ صفنیہ کی کتاب میں ہماری جنگ لڑنے والا ہے۔ حجی کی کتاب میں ہماری پرستش کو بحال کرنے والا ہے۔ ذکریہ کی کتاب میں ہمارے لیے وہ چھیٹا گیا ہے، اور ملاکی کی کتاب میں آفتاب صداقت ہے، اور متی کی کتاب میں مسیح جو ہے بادشاہ ہے۔ مرکز کی انجیل مقدس میں مسیح خادم کی طرح ہے، اور مقدس لوقا کی انجیل میں مسیح چھڑانے والا ہے، اور یوحنا کی انجیل میں مسیح خداوند مجسم ہو کر آنے والا ہے۔ اعمال کی کتاب میں کہ وہ روح کے وسیلہ سے اپنے لوگوں میں رہنے والا ہے۔ رومیوں کی کتاب میں خدا ہماری راست بازی ہے۔ پہلے کرنتھیوں کے جو خط ہے اس میں خدا کی محبت کی قدرت ہے۔ دوسرے کرنتھیوں میں قیمت ادا کرنے والا ہے، اور گلتیوں کے خط میں وہ ہماری زندگی ہے۔ افسیوں کے خط میں وہ ہماری خوشی ہے۔ فلپیوں کے خط میں زندگی کی خوشی ہے، اور کلسیوں کے خط میں تمام چیزوں میں افضل ہے۔ تھیسلونیکیوں کے خط میں آخری دنوں میں ہمارا اطمینان ہے، اور دوسرے خط میں تھیسلونیکیوں کے خط میں دوبارہ آنے والا ہے، اور پہلا تیموتھیوس جو ہے اس میں وہ گناہ گاروں کا نجات دہندہ ہے۔ دوسرے تیموتھیوس میں راہنماؤں کا رہنما ہے۔ تیتوس کے خط میں سچائی کی بنیاد ہے۔ سچائی کی بنیاد کون ہے؟ خداوند یسوع مسیح ہے۔ فلپیوں کے خط میں ہمارا درمیانی ہے۔ عبرانیوں کے خط میں سردار کہن ہے۔ یعقوب کے خط میں ہمارے ایمان کو کامل کرنے والا ہے۔ پہلا پترس میں مصیبت میں ہماری امید ہے۔ دوسرے پترس میں جھوٹی تعلیم سے بچانے والا ہے۔ پہلا یوحنا میں رفاقت کا وسیلہ ہے۔ دوسرا یوحنا خدا نے جسم اختیار کیا۔ تیسرے یوحنا کے خط میں تمام سچائی کا منبع ہے، اور یہودا کے خط میں ٹھوکر سے بچانے والا ہے، اور مکاشفہ کی کتاب میں وہ بادشاہوں کا بادشاہ اور خداوندوں کا ساری چیزوں کا مجموعہ کون ہے؟ خداوند یسوع مسیح ہے۔ اور مجموعے کا مطلب کیا ہے؟ گٹ، جس سے ساری چیزیں کیا ہیں؟ جڑی ہوئی ہیں۔ ایک اور حوالہ پڑھ کے پھر میں آپ کے لیے دعا کروں گا۔ صرف ایک حوالہ ہی اور پڑھتا ہوں، باقی سے کنٹینیو ہم رکھیں گے۔ پھر دہراتا ہوں، خداوند یسوع مسیح ایمان کا بانی ہے، نجات کا بانی ہے، سچائی کا بانی ہے، محبت کا بانی ہے، کلیسیا کی بنیاد ہے، کلیسیا کا سر ہے اور مرکز ہے، اور وہ سب کچھ ہے، اور ساری چیزوں کا کیا ہے؟ مجموعہ ہے، اور بائبل کا مرکزی جو ہے وہ شخص ہے، اس کا نام خداوند یسوع مسیح ہے۔ اب ایک اور آیت پڑھیں گے، نکالیں، آپ میں سے کوئی پڑھ لے، زبور 27واں اور اس کی پہلی آیت پڑھیں۔ پھر آئندہ اتوار ہم اسی سبجیکٹ کو کنٹینیو رکھیں گے، تاکہ آپ کو پہچان ہو کہ جس کے ہم پیروکار ہیں وہ کون ہے، تو اس کی گہرائی، لمبائی، چوڑائی اور اونچائی کو کیا کریں؟ ہم جانیں۔ جب پہچانیں گے، جانیں گے، تو پھر ہی آپ کیا پائیں گے؟ برکت حاصل کریں گے۔
تو پڑھیں، کوئی بھی پڑھ لے، یہ آخری آیت میں پڑھتا ہوں اور پھر ہم آگے پڑھتے ہیں۔ زبور 27واں پہلی آیت لے کر بلند آواز سے پڑھیں۔ خداوند میری روشنی اور میری نجات ہے، مجھے کس کی وحشت، مجھے کس کی دہشت، اور آگے، خداوند میری زندگی کا پشتہ ہے، مجھے کس کی ہیبت، مجھے کس کی؟ ہاللیلویہ! کیا پڑھا ہے کہ خداوند میری روشنی اور خداوند میری روشنی ہے۔ میں پوچھوں گا، آپ پڑھیں۔ آئی میں نے بولا ہے، انہوں نے مجھے آتے بتایا ہے، میں نے کوئی نہیں، کبھی کبھی ہم بھی بھول جاتے ہیں، کوئی بات نہیں۔ پھر پڑھیں کیا لکھا ہے، غور سے سنیں۔ خداوند میری روشنی اور خداوند میری کیا ہے؟ روشنی ہے۔ پھر آگے کیا ہے؟ میری نجات ہے، اور میری، اور پھر آگے، مجھے کس کی دہشت؟ آپ کو کسی طرح کی دہشت ہے؟ خوف ہے؟ ڈر ہے؟ بیماریوں کا خوف، دہشت، ہلاک کا خوف اور دہشت ہے، مہنگائی کا خوف اور دہشت اور دوسرے لوگوں کا خوف اور دہشت ہو سکتا ہے؟ نو، کیونکہ کلام مقدس میں لکھا ہے ہمیں دہشت کی روح ملی ہی نہیں بلکہ قدرت کی روح ملی ہے۔ ہمیں کس کی دہشت؟ پھر آگے، خداوند میری زندگی کا پشتہ ہے، خداوند میری زندگی کا کیا ہے؟ اور آگے کیا لکھا ہے؟ مجھے کس کی ہیبت، مجھے کس کی؟ ہاں جی، آنے دے دوں۔ آپ بولیں، میں پھر آپ کو بتاؤں گا، پہلے بتا چکا ہوں۔ پشتہ، داؤد بادشاہ کیا کہتا ہے؟ خداوند میری زندگی کا کیا ہے؟ پشتہ۔ آپ پہلے بول لیں پھر بتاتا ہوں، یہ وہی چیز ہے جو میں سنا رہا ہوں۔ بولے خداوند میری زندگی کا پشتہ ہے۔ یہ پشتہ کچھ لوگوں کو تو پتہ ہی ہے، کچھ لوگوں کو نہ پتہ ہے پشتہ کیا ہوتا ہے۔ یہ پشتہ ہوتا ہے، یہ بائبل مقدس ہے اور اس کے اندر ایک چمڑا لگا ہے جس سے سارے جو اوراق ہیں، ورق جو ہیں سارے، اسے کہتے ہیں پشتہ۔ اس چمڑے کے ساتھ کیا ہے؟ یہ 66 کی 66 کتابیں جو ہیں، ایک اس کے پیچھے پشتہ لگا، اسے کہتے ہیں پشتہ۔ اس سے جڑے ہیں سارے اوراق، ساری کتابیں اس نے پکڑی ہوئی ہیں۔ یہ ہے مجموعہ کہ ہمارا خداوند یسوع مسیح آسمان اور زمین کا بھی پشتہ ہے اور ہماری زندگی کا پشتہ ہے، اور زندگی کے جتنے بھی اوراق ہیں، جتنے بھی صفحے ہیں، زندگی کے جتنے بھی باب ہیں، اس کے پیچھے یسوع مسیح پشتہ ہے، اس لیے ہم بکھر نہیں سکتے ہیں۔ جتنے مرضی طوفان آ جائیں، ہماری زندگی کے باب جتنے بھی ہوں، اور ایک ایک ورقہ ہماری زندگی کا طوفان اڑا نہیں سکتے، کیونکہ پشتہ خداوند یسوع مسیح ہے۔ ہاللیلویہ! اس سے ہی ہماری زندگی قائم ہے، اس سے کلیسیا قائم ہے، اس سے ہی آسمان قائم ہے، اس سے ہی زمین قائم ہے، اور وہ بائبل کا بھی پشتہ ہے، آسمان کا بھی پشتہ ہے، زمین کا بھی پشتہ ہے، کائنات کا بھی پشتہ ہے، اور ہماری زندگی کا پشتہ خداوند یسوع مسیح ہے۔ اس لیے آج جتنے لوگ بپتسمہ لے رہے ہیں، یہ جان جائیں کہ آپ کو طوفان ہوائیں اڑا نہیں سکتی۔ ہاللیلویہ! اور پشتہ بھی ایسا ہے جو بڑا مضبوط پشتہ ہے۔ ہاللیلویہ! ایسا پشتہ جو غالب آیا ہے،
موت پر, گناہ پر, شیطان کی ساری قدرت پر غالب آیا ہے, اور وہی قوت آپ کو بھی دیتا ہے. کہتا نہیں کہ ابلیس کی ساری قوت پر کیا آ جاؤ, غالب آ جاؤ, کیونکہ پشتہ مضبوط ہے. ہاللیلویہ. God bless you. خدا آپ کو برکت دے.